وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کے مابین ایک مرتبہ پھر چپکلش کا آغاز ہو گیا ہے، جس کی بنیادی وجہ الیکشن کمیشن کی جانب سے حال ہی میں الیکشن ایکٹ میں کی گئی حکومتی ترامیم کو غیر آئینی قرار دے کر مسترد کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی جانب سے منظور کیے جانے والے انتخابی اصلاحات کے بل کی کئی شقیں غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجوزہ تبدیلیوں کے نتیجے میں الیکشن کمیشن انتخابی امور جیسے اہم ترین معاملات میں کمزور تر اور بے وقت ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتخابی فہرستیں بنانے اور ان کی نظر ثانی کا کام نادرا کے حوالے کرنے سے کمیشن کے اختیارات کم ہو جائیں گے۔ حالانکہ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کا منظور کردہ ایسا کوئی قانون نہیں ہوگا جس سے الیکشن کمیشن کے اختیارات واپس لیے جا سکیں یا انہیں کم کر دیا جائے۔ قومی اسمبلی کی کاری دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ اسمبلی میں اس بل کی منظوری سے قبل الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر پارلیمنٹ کو آگاہ کیا تھا کہ حکومتی بل میں کئی شقیں ایسی ہیں جو آئین پاکستان سے متصادم ہیں۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن کمیشن کی رائے پر بحث نہیں کی، حالانکہ کمیشن نے تحریری طور پر بتایا تھا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 17، 21، 24، 25، 26، 34، 44، 95، 104 اور 231 آئین کی خلاف ورزی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی رائے پر غور کیے بغیر حکومت نے پہلے مجوزہ تبدیلیاں کمیٹی سے کلیئر کرائیں اور اس کے بعد اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود ان تبدیلیوں کو قومی اسمبلی سے منظور کرا لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سیکشن 17 میں لکھا ہے کہ متعلقہ صوبوں کے ہر حلقے میں حد بندی رجسٹرڈ ووٹرز کی مساوی تعداد کی بنیاد پر کی جائے گی۔ اس پر الیکشن کمیشن کا اعتراض تھا کہ یہ ترمیم آئین کے آرٹیکل 51 کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس آرٹیکل میں واضح لکھا ہے کہ نشستوں کا تعین آبادی کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی آرٹیکل میں واضح طور پر لکھا ہے کہ حد بندی آبادی کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ ووٹروں کی بنیاد پر۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی اعتراض اٹھایا تھا کہ اس ترمیم کے نتیجے میں آرٹیکل 51 کی ذیلی شق 5 میں بھی ترمیم کرنا پڑے گی، کیونکہ اس آرٹیکل میں وفاق کی اکائیوں میں نشستوں کی تقسیم آبادی کی بجائے ووٹروں کی بنیاد پر کرنے کی شرائط کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہر مردم شماری کے بعد حد بندی کے نتائج سرکاری سطح پر شائع کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے حکومت کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس ترمیم کے نتیجے میں شہری علاقوں کی نشستیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ ایسے ووٹروں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو عارضی طور پر شہروں میں مقیم ہیں۔ اس صورتحال سے کم ترقی یافتہ اور دور دراز کے علاقوں میں غم و غصہ پھیلے گا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے اعتراضات میں حکومت کو یہ بھی بتایا تھا کہ 18 سال سے کم عمر آبادی کی نمائندگی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ وسائل کی تقسیم کا بنیادی عنصر آبادی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایسے ممالک جہاں وفاقی اکائیوں یا ریاستوں کا نظام ہے، جیسے کہ امریکہ، کینیڈا اور بھارت، وہاں بھی حد بندی کے لیے آبادی کی شرط مقرر کی گئی ہے، لہٰذا اس ترمیم کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سرکاری بل میں سیکشن نمبر 24، 26، 28 سے 34 اور 44 کو حذف کر دیا گیا، حالانکہ الیکشن کمیشن نے اس پر اپنی رائے بھی دی تھی اور کہا تھا کہ مجوزہ ترمیم آئین کے آرٹیکل 219A اور 222 سے متصادم ہے۔ کمیشن کا موقف تھا کہ آرٹیکل 219A میں کہا گیا ہے کہ الیکٹورل رول کی وقتاً فوقتاً نظر ثانی کی جائے تاکہ اسے اپ ڈیٹ رکھا جا سکے۔ یہ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام ہے۔ آرٹیکل 222 میں ضمانت دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کا منظور کردہ کسی بھی قانون کے نتیجے میں الیکشن کمیشن یا کمشنر کے اختیارات میں کمی نہ ہوگی۔ یہ بات آئین پاکستان کے باب 8 کا حصہ 2 میں درج ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکٹورل رولز کی تیاری اور اس پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی الیکشن کمیشن کا بنیادی کام ہے، اور ترمیم کے نتیجے میں یہ کام الیکشن کمیشن سے لے کر نادرا کو دے دیا جائے گا، جو کہ وفاقی حکومت کے انتظامی کنٹرول میں کام کرنے والا ادارہ ہے۔ اسی طرح الیکٹورل رولز میں کسی طرح کی خرابی کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو بھی اس کا مشترکہ ذمہ دار قرار دیا جائے گا، حالانکہ الیکٹورل رولز کی تیاری میں ترمیم کی وجہ سے کمیشن کا اس حوالے سے کوئی کردار ہی باقی نہیں رہا۔ الیکشن کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ سیکشن 24 میں ترمیم کی وجہ سے کمیشن بے اختیار ہو جائے گا اور وہ رجسٹریشن افسران کو مقرر ہی نہیں کر پائے گا۔ رجسٹریشن افسر ہی وہ شخص ہے جو الیکٹورل رولز کی تیاری، نظر ثانی اور درستگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سرکاری ترمیم کے نتیجے میں کمیشن کے اختیارات نادرا کو مل جائیں گے۔ یہ ترمیم عملی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ ووٹروں کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن اپنا ڈیٹا نادرا کو دے گا۔ الیکٹورل رولز کا کام نادرا کو دینے کا مطلب ووٹروں کی رجسٹریشن کا کام بھی اسے سونپنا ہے، حالانکہ آئین کے آرٹیکل 219 کے تحت یہ اختیار خالصتاً الیکشن کمیشن کا ہے۔ سرکاری بل میں سیکشن 95 کی ذیلی شق 6 میں بھی ترمیم کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کامیاب امیدوار کے نام کا اعلان کرنے سے قبل الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسر کو ایک یا ایک سے زائد پولنگ اسٹیشنز پر بیلٹ پیپر کی دوبارہ گنتی کی ہدایت دے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ان حقائق کی بنیاد پر مجوزہ ترمیم کی حمایت نہیں کی جا سکتی،
क्योंकि इसकी वजह से 14 रोज़ के अंदर नताइज के ऐलान की आइनी पाबंदी पर भी अमल नहीं हो पाएगा। इसका कहना है कि सेक्शन 104 में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम के नतीजे में आइन के आर्टिकल 224 के तहत कमीशन के लिए 14 रोज़ के अंदर तमाम नशिस्तों का नताइज का ऐलान करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बताया गया है कि अमूमी तौर पर यह होता है कि आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान के 4 रोज़ बाद मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाता है, जिससे कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को आइन के आर्टिकल 51 के तहत किसी भी जमात का हिस्सा बनने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर अमूमी नशिस्तों के नताइज के 3 दिन बाद तरजीही फहरिस्त फराहम की जाती है तो कमीशन आइन के तहत नताइज का ऐलान नहीं कर पाएगा। कमीशन को यह भी खदशा है कि अमूमी नशिस्तों के नताइज के ऐलान के बाद मखसूस नशिस्तों का उम्मीदवार पक्की नशिस्त हासिल करने के लिए करप्शन में मुलव्विस हो जाए। ताहम देखना यह है कि हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के तमाम एतराज़ात मुस्तरद करने और मुजव्वज़ा तरमीम को अमली शक्ल देने के बाद अब इलेक्शन कमिश्नर का क्या लाहे अमल होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में की गई कानून साजी को मुल्क की किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।